السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم لقمان کی اپنے شاگردوں کو بہترین نصیحتیں۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جو بات دشمنوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا۔ اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہارے مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی، اسی لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے انہی سے پرہیز کرتا تھا۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو اہم نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ عورت کے ہمدرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ شوہر کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا، یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، باہر کسی غیر سے مت کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی اس کو اپنا مال سمجھنا اور اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچتے رہنا۔ کوشش کرنا کہ تجھ سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کو اچھی تربیت کرنا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھتا جاتا ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ وقت اگر قیمتی ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لیے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔
خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ حرام چیزیں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو عورت چلغوزے کھاتی ہے وہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ یاد رکھے کہ اس کو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں، کان سننے کے لیے دیے گئے ہیں، اور پاؤں چلنے کے لیے اور ہاتھ کام کرنے کے لیے۔ اگر انسان انہیں استعمال نہ کرے گا تو اس آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ شخص مر گیا جو کسی دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ اگر پسند کی عورت چاہتے ہو تو پہلے عورت کی بھوک مٹاؤ۔ عورت کی بھوک 4 چیزوں سے مٹتی ہے: دولت، شہرت، عزت اور خوشامد۔ سست اور کاہل آدمی سے دور رہنا بہتر ہے۔ تمہارا غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جانور جب بھوکا ہو یا خطرے میں ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، جبکہ انسان جب پیٹ بھرا اور طاقتور ہو تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا پانی پیو، زیادہ پانی فوراً نہ پیو۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اسی لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت ہر حال میں آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کہاں، کب اور کیسے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام پہچان لینا چاہیے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف وہ کوئی لمحہ کوئی بھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، جب کوئی سفید پوش مجبور ہو کر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تب اس کے لیے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ حکیم لقمان کے سوالات پر عقل، شرم اور محبت کے جوابات سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس جب عقل آئی تو انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں رہتی ہو؟ عقل نے جواب دیا، میں عقل ہوں اور میں انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ عقل کے بعد شرم آئی تو لقمان حکیم نے اس سے پوچھا، یہی سوال پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں شرم ہوں اور میں آنکھ میں رہتی ہوں۔ شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے پوچھا، حکیم لقمان نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ محبت کے بعد تقدیر، تو اس سے بھی وہی سوال کیا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی، میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ لقمان نے کہا، وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ تب پھر عقل بولی، جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا، تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا، میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ جواب ملا، میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ لقمان نے کہا، اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا، جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔